سنی علماء سے میں نے یہ سنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ جو ہے وہ منڈے کو ہوئی تھی اور ان کی تدفین وینسڈے کو ہوئی تھی. تو ان 3 دنوں میں کافی سارے صحابہ نے دور دور سے آ کر ان کا نماز جنازہ پڑھا تھا، جبکہ شیعہ علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان نبی کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے تھے کیونکہ وہ سقیفہ چلے گئے تھے خلیفہ کی سلیکشن کے لیے. تو اس میں کیا حقیقت ہے، اور کسی بک سے آپ اس کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ مطلب یہ 3 خلفاء نبی پاک کے جنازے میں شریک تھے؟ الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار ابن ابی شیبہ الکوفی، بخاری مسلم کا استاد، جز نمبر 7، چاپ دار التاج، صفحہ نمبر 432 میں، اس کو زوم کر دیتے ہیں، آخر صفحے میں یہ حدیث نمبر ہے 3746. حدثنا ابن نمیر عن ہشام ابن عروہ عن ابی، ہشام ابن عروہ اپنے والد عروہ ابن زبیر سے روایت کرتے ہیں ان ابا بکر و عمر، کہ ابو بکر اور عمر لم یشہدا دفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں یہ کوئی انہوں نے دیکھا ہی نہیں، شریک ہی نہیں ہوا. کان فی الانصار، یہ دونوں انصار کے پاس گئے تھے، فدفن قبل ان یرجع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ واپس آ جاتے دفن ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو سند کیا ہے اس حدیث کی، حدثنا ابن نمیر عن ہشام ابن عروہ عن ابی، ٹھیک ہے نا. اس سند کو دیکھیے، یہ سند بخاری کی سند، یہ بخاری کی سند ہے، صحیح بخاری، چاپ دار ہے تراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. یہ حدیث ہے حدیث نمبر 336 کتاب التیمم میں، صفحہ نمبر 83 میں. حدثنا عبداللہ ابن نمیر عن ہشام ابن عروہ عن ابی، وہی سند بخاری میں، یہ اور بخاری میں یہ سند بہت زیادہ ہے، یہ مسلم میں بھی سند موجود ہے. چاپ دار الفکر، ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 80، حدیث نمبر 226. حدثنا ابو بکر بن شیبہ حدثنا عبداللہ ابن نمیر حدث عن ہشام بن عروہ عن ابیہ، ہشام بن عروہ ابی سے، ان کے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. اوکے، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ایک اور حدیث بھی آپ کو دکھائیں، میں شیعہ کتب سے دکھا دیتا ہوں ایک اور حدیث، 1 منٹ میں کتاب لکھا ہوں. یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا خطبہ ہے، بلکہ یہ مخالفین کے کتب میں موجود ہے. ابن تیفور نے بھی بلاغات النساء میں اس روایت کو نقل کیا ہے. یہ کتاب ہے الاحتجاج للطبرسی، کتاب الاحتجاج للعلامہ الطبرسی رحمہ اللہ، جزء اول، چاپ دار الاسوا، صفحہ نمبر 186 میں. احتجاج الاثنی عشر من الصحابہ، 12 صحابہ جنہوں نے خطبے دیے تھے ابو بکر عمر کے خلاف، شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے. یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کریں، وخرجت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الیہم فوقفت خلف الباب، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آ گئیں اور دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئیں، اور انہوں نے کہا لا عہد لی بقوم اسوأ محضرا منکم، ابو بکر کی خلافت کے دوسرے تیسرے دن کی بات ہے. کچھ صحابہ نے مخالفت کی، بہت سارے 12 صحابہ، انہوں نے خطبے دیے ہیں، ابو بکر کو یاد دلایا ہے کہ آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ آپ خلیفہ کہلائیں. آپ سب نے بیعت کیا تھا غدیر خم میں، آپ لوگ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں، امیر المومنین علیہ السلام کی اتباع کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عذر نہیں چھوڑا. تو اس وقت صحابہ کے جب یہ مسجد میں یہ باتیں ہوئی ہیں ابو بکر کی خلافت کے آغاز میں، اور ابو بکر کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ خلیفہ نہ بنیں، تو اس وقت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ آئیں دروازے کے پیچھے، انہوں نے کہا لا عہد لی بقوم اسوأ محضرا منکم، انہوں نے صحابہ سے خطاب کیا کہ آپ سے بدتر کسی قوم کو میں نہیں جانتی. ترکتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازۃ بین ایدینا، تم لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کو ہمارے درمیان ایسے میدان میں چھوڑ کے چلے گئے. وقطعتم امرکم فیما بینکم، اور آپس میں جا کر تم نے آپس میں سازش کی اور خلافت کو اپنے درمیان تم لوگوں نے تقسیم کر دی. ولم تؤمرونا، اور تم لوگوں نے جو ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا امیر بنایا تھا، ہماری امامت کو تم نے انکار کر دیا. ولم تروا لنا حقا، اور تم نے مسئلہ امامت و خلافت میں ہمارا کوئی حق، تم نے اس کو حق کو نہیں پہچانا. کأنکم لم تعلموا ما قال یوم غدیر خم، گویا کہ اصلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں کچھ بولا ہی نہیں تھا، اور آپ لوگ غدیر خم میں نہیں تھے. واللہ لقد عقد له یومئذ الولاء لیقطع منکم بذلک منها الرجال، اللہ کی قسم اس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیا تھا تاکہ آپ لوگوں کی امیدیں امامت سے کٹ جائیں اور آپ لوگ امامت سنبھالنے، حکومت سنبھالنے سے نا امید ہو جائیں. ولکنکم قطعتم الاسباب بینکم وبین نبیکم، لیکن تم لوگوں نے اپنا رشتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ دیا. واللہ حسیب بیننا وبینکم فی الدنیا والآخرہ، اور اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے درمیان حساب لے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں. تو اس میں بھی ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے شہادت دیا کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ وہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. اور مزید بولیں بھائی. سر تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 3 دن کے بعد ان کی تدفین ہوئی تھی؟ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر اسی دن ہوئی ہے تو یہ لوگ جنازے میں نہیں تھے، اگر اگلے دن ہوئی ہے تو یہ جنازے میں، کیونکہ یہ لوگ جا سکتے ہیں نا، کیونکہ حدیث کی سند تو صحیح ہے بشرط بخاری مسلم، جو میں نے حدیث آپ کو دکھائی ہے کہ یہ مثلا دوبارہ گئے تھے انصار کے پاس، تیسری دفعہ گئے تھے. جو جن کو حکومت ملتی ہے تو وہ لوگوں سے بہت ملتے ہیں، میٹنگ رکھتے ہیں نا. جی. ہاں جی.
اچھا ٹھیک ہے Okay, سر. thank you, سر sir. ایک چھوٹی سی ایک بک کے جی. حوالہ لینا تھا آپ سے. سر یہ ایک یوٹیوبر ہے مہربان علی کے نام سے, وہ مولا علی علیہ السلام کے اقوال اور ان کی جو حکمت کی باتیں ہیں نا وہ شیئر کرتا رہتا ہے. تو میں بیسیکلی سائنس کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں, تو سائیکالوجی میں جو لیٹسٹ ریسرچز ہو رہی ہیں تو اس طرح سے ملتے جلتے ایک اقوال انہوں نے مولا علی علیہ السلام کے کیے تھے, لیکن وہ کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیتے. تو کیا آپ کوئی ایسی بک ریکمینڈ کر سکتے ہیں جس میں مولا علی علیہ السلام نے مطلب اس طرح اسٹرانومی یا سائیکالوجی سے ریلیٹڈ کچھ بھائی ان باتوں اقوال پہ آپ یقین نہ کریں, وہ بھائی وہ عالم بھی نہیں ہوگا نا. تو اس طرح اگر کوئی شخص آپ کو انٹرنیٹ پہ کوئی حوالہ بھی نہیں دیتا, وہ صرف ترجمہ لکھتا ہے, تو آپ جو ہے نا, میں نہیں کہتا کہ وہ غلط کہہ رہا ہے, میں کہتا ہوں جب تک وہ آپ کتاب کا حوالہ نہ دیکھیں تو آپ ان چیزوں پہ اعتبار نہ کریں. جہاں تک امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال ہیں, دیکھیں کتاب تحف العقول, تحف العقول میں ان کے مواعظ موجود ہیں, ماشاء اللہ ایک بڑا سیکشن ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے کلمات, وہاں پہ دیکھ لیں, بہت نورانی کلمات بہت ہیں وہاں پہ. سر یہ شیعوں کی کتاب ہے؟ جی سر, شیعوں کی کتاب. اچھا سر, حسن سر بہت بہت شکریہ آپ کا اتنا ٹائم دینے کا, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ. تھینک یو, مہربانی.